الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور احسان سے آج ہم قرآن پاک کی مختصر تفسیر کا آغاز کریں گے۔ قرآن پاک کا ترجمہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جہاں وضاحت کی ضرورت پڑے مختصر سی وضاحت بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں ضرور ہمارے ذہن میں رہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس اللہ کے کلام کو سمجھنا یہ آپشنل نہیں ہے کہ کوئی سمجھے تو اچھی بات ہے، کوئی نہ سمجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں، یہ فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ جس اللہ نے اس کلام کو نازل کیا ہے اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے اس پر ہم سے پوچھا جائے گا۔ لہذا پہلی چیز یہ کہ ہم اس کو اس انداز سے لیں کہ یہ ہم یوں ہی یہاں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ اسے ایک فرض سمجھ کر، اسے ایک انتہائی اہم کام سمجھ کر ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کام میں ہماری رہنمائی فرمائے اور آسانی عطا کرے ہمیں۔ یہ آپ یقین کریں کہ اس وقت یہاں بے شمار فرشتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان فرشتوں کو بھیجا ہوگا کہ ایک مجلس ہے جہاں میرا کلام پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، جاؤ اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانک لو اس مسجد کو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، وضاحت نہیں کروں گا، مکمل وہ حدیث اس وقت بیان نہیں کروں گا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات ہمارے ذہن میں یہ رہی کہ کافی عرصے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ طالب علم ہیں، شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر آپ کی کچھ بھی عمر ہے، چاہے آپ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن اپنے اس طالب علمی کے دور میں آپ اپنے آپ کو واپس لائیں کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع عطا کیا ہے کہ آپ طالب علم بننے جا رہے ہیں، اور طالب علم بننا جو ہے کتنی بڑی سعادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طالب علم کے لیے یہ چرند پرند، کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ وہ آپ اس وقت جو جس کام کا آپ نے آغاز کیا ہے، ہم سب طالب علم ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کچھ سیکھنے کی، تو ہمارے لیے اس وقت پانی میں، سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ ہمارے لیے دعا گو ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کر رہی ہیں۔ لہذا یہ بہت بڑی سعادت ہے اس اعتبار سے بھی۔ تو ہم شعور کی بیداری کے ساتھ اس کلام پاک کا مطالعہ کرنے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں، ادب ملحوظ رہے۔ تو کلام پاک پڑھنے یا سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ ہم پاک صاف ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ کے گھر میں ہیں ہم، پاکی تو ہے،
اس کے بعد جب ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ کو قرآن پڑھنا ہو تو آپ پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب بھی قرآن پڑھنا ہو، پڑھانا ہو، تو ہم ہمیشہ اپنی یہ عادت بنائیں، بلکہ یہ فرض ہے۔ جب قرآن کا حکم ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض ہے، کمپلسری ہمارے لیے ہے کہ ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے معنی ہیں، اسے ہم تعوذ کہتے ہیں۔ یہ تعوذ سمجھیے ایک تعویذ ہے، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو شیطان کے وسوسوں سے، اکساہٹوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے معنی ہے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، گویا میں دعا کرتا ہوں۔ ایک قسم کی یہ بھی سمجھیے یہ دعا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ خود تو ہم آ نہیں سکتے، تو جب ہم کہتے ہیں میں آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دعا ہے، یہ دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اپنی رحمت کی چھتری میں مجھے لے لے۔ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان مردود کے وسوسوں سے مجھے بچا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھ پر حملہ آور ہو اور سیدھے راستے سے مجھے بھٹکا لے۔ صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق اللہ ہی دے سکتا ہے، صحیح انداز سے سمجھنے کی توفیق اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے بچیں گے۔ وہ غلط انداز سے سوچنے پر جب مجبور کرنا ہمیں چاہے گا تو نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ نے ہمیں پناہ دیا۔ آپ یقین جانیے جب اللہ کے سامنے ہم کوئی چیز ہاتھ پھیلا کر مانگیں کہ ہمیں فلاں چیز دے دو تو ہمیں ضرور ملے گی۔ ایک انسان سے جب کوئی چیز کوئی مانگتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، وہ بھی سنتا ہے، تو اللہ کے ہماری یہ بات نہیں سنے گا۔ تو اللہ سے ہم نے بتا دیا، مانگا، التجا کی کہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، شیطان مردود کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، وہ ہمیں دائیں بائیں لے سکتا ہے۔ لہذا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم شعور کی بیداری کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اکثر جو ہم کہتے ہیں نا ہدایت نہیں ملتی، دنیا پڑھتی ہے قرآن لیکن ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ تو دراصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، مگر ہمارا ایک ہاتھ شیطان ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ صدقے زن ناراض میں چیسی میں پڑھن چس لوگ شعوری طور کیا میں کر رہا ہوں، میرے دل میں کیا ہوتا ہے، تو میں اس کی ایک تصویر کھینچ رہا ہوں کہ ہم اعوذ پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، لیکن شیطان سے ناتا جوڑے ہوئے ہیں، اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اعوذ باللہ جب ہم پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کا ہاتھ، اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، جھٹک دیا، اب وہ الگ، اس سے کہا ہم نے کہ تیرا میرا رشتہ ختم، تجھ سے اب کوئی مجھے لینا دینا نہیں ہے، تم اس سے دور رہے۔ تو اس کو چھوڑ کر ہم آگے اللہ کے کلام کی طرف پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے ہم تسمیہ کہتے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سے آغاز آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کا ہے، سب سے پہلے یہی لکھی ہوئی چیز ہے۔ تو اس میں کیا ہے، یہ بسم اللہ کیا ہے، اس سلسلے میں آپ سب یاد رکھیے کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے قرآن پاک کی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا نا بلقیس کو، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس قرآن پاک میں ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ تو وہ مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ بس وہی ایک آیت ہے، وہاں کی آیت اسے ہم شمار کریں گے ایک آیت۔ بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے ہی نہیں، یہ برکت کے لیے ہے لکھی ہوئی۔ امام شافعی اور آپ کے ساتھی جو ہے وہ مانتے ہیں کہ نہیں، یہ سورہ
سورۃ الفاتحہ کی بھی پہلی آیت ہے، جس طرح اس کی یہ آیت ہے اس میں شامل ہے یہ، اور اسی طرح سے ہر سورت کے آغاز میں جب یہ لکھی گئی ہے یہ الگ وہاں آیت ہے، گویا ان آیات کو ہم الگ گنیں گے، 114 آیات ہیں یہ بھی، ہر سورت کے آغاز میں ہے، صرف سورہ توبہ کے آغاز میں نہیں ہے، لیکن وہ وہاں جہاں سلیمان علیہ السلام کی وہ خط آیا ہے تو وہاں وہ بھی آتا ہے، وہ 114 ہیں یہ۔ تو امام شافعی اور آپ کے ساتھی یہ مانتے ہیں کہ 114 آیات یہ بھی ہیں مکمل، ہر آیت کا الگ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے سامنے آیت ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے پڑھتے رہیں گے ہر سورت کے آغاز میں۔ تو اسے ہم کہتے ہیں تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن الرحیم ہے۔ تو یہ بھی سمجھیے آپ، یہ بھی ایک دعائیہ جملہ ہے، یہ ایک دعا ہے۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، اس کا مطلب یہ ہم شعور کی بیداری سے کہتے ہیں ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک نہ اللہ ہمارا مددگار ہو۔ تو ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر، ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں کیسے شروع کر سکتا ہوں جب تک نہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ گویا دعا ہے کہ اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ سٹائل ہوتا ہے الگ الگ، یہ ضروری نہیں کہ ہم جب سیدھا مانگیں گے تو وہی دعا ہے، یہ بھی ایک دعا یا جملہ ہی ہے کہ اللہ ہم قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں تو ہماری مدد فرما۔ بسم اللہ الرحمن، پھر دو صفات یہاں گنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ اگر آپ تاریخی پس منظر جانیں گے، کیا جس وقت قرآن پاک نازل ہوا تو کیا اسی وقت یہ آیت اتری ہے، اسی وقت سے ہے کہ اس سے پہلے بھی ہے؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں، ابھی میں نے کہا تھا وہی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خط کا جہاں تذکرہ ہے تو اس وقت اس نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، گویا یہ اس سے پہلے کی آیت ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے قرآن پاک جب نازل ہوا اس سے پہلے بھی، جس وقت نوح علیہ السلام نے وہ جو کشتی پہ چلے، اسی کے تقریباً اسی قسم کے الفاظ انہوں نے بھی کہے تھے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، انہوں نے بھی کہا تھا اللہ کے نام سے۔ وہاں بھی آپ سمجھے یہ کہ یہ بسم اللہ والی جو آیت ہے تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ پہلے سے موجود تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے تو بالکل یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اس سے پہلے بھی تھی یہ آیت۔ یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ الرحمن جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس میں بہت زیادتی ہے، وفور ہے، اس میں جوش ہے، اس میں بہت زیادہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو الرحیم کا معنی ہے بار بار رحم کرنے والا، ایسا نہیں کہ ایک بار رحم کیا بہت زیادہ لیکن پھر نہیں کیا۔ الرحیم میں کیا ہے، اس میں ایک سمجھے تسلسل ہے۔ الرحمن میں بہت زیادہ کہا گیا کہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے۔ تو ہم شروع کریں گے اسی کے نام سے، یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اسے کہا جاتا ہے کہ 5ویں سورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے پہلی سورت ہے۔ لیکن بہت سارے محققین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو عام طور پہ مشہور ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وہی ہے، لیکن بہت سارے محققین کہتے ہیں کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہے سورہ فاتحہ مکمل۔ تو بہرحال اللہ ہی بہتر اس سلسلے میں جانتا ہے، لیکن ایک بات تو ہے کہ مکمل سورت جو پہلے نازل ہوئی مکمل تو وہ یہی ہے، مکمل طور وہ آیات ہیں کچھ جن کو عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ پہلی وہی ہے، لیکن جب انسان غور و فکر کرتا ہے نا، اس میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن دے دے، اہدنا الصراط المستقیم جو مانگتے ہیں ہم سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے، پھر اسی کے جواب میں یہ جواب دعا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس اعتبار سے بھی جب انسان سوچتا ہے کہ یہ
پہلے یہ مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہدنا الصراط المستقیم، گویا یہ پہلے سکھائی گئی ہے، یہ کس اعتبار سے سکھائی گئی ہے، کیسے وہ مانگ رہے تھے. تو اس کے جواب میں پھر قرآن پاک، اس کو اسی لیے کہتے ہیں یہ قرآن پاک کا دیباچہ ہے، یا یہ دعا ہے، سوال ہے، اور اس کے جواب میں جو ہے جواب دعا جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے الف لام میم سے. تو ہم اب اللہ کے نام ہی سے شروع کرتے ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. اور دعا اس وقت ہم یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد فرمائے. یہ انتہائی اہم کام ہے، بڑا نازک کام بھی ہے. ہم اللہ سے پہلے ہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ ہمیں معاف کر دینا. کوئی بھی بات ایسی زبان سے نہ نکلے جو صحیح نہ ہو. جو بات بھی ہماری زبان سے نکلے وہ حق بات ہو، اور ہمارا ذہن ہم سب کا حق کی طرف مائل ہو جائے. حق سے محبت کرنے والے ہم بنیں، اور حق کے ہم صحیح معنوں میں متلاشی بنیں، اور خلوص کے ساتھ ہم یہ پڑھیں. کوئی اس میں کوئی غرض نہ ہو سوائے اس کے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم صحیح راستہ پائیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس میں اس دوران جب ہم شروع کریں گے ہر قدم پر وہ ہمیں سہولیت عطا فرمائے، وہ ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو الحمد للہ رب العالمین. الحمد، کل تعریف، کل شکر، تمام تعریفیں. الحمد، یہ جو ال لگا کر اس کے معنی آتا ہے تمام تعریفیں. للہ، اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. تمام جہانوں کا. کتنے جہان ہیں اس سلسلے میں ہم یہ ذہن میں رہے کہ انسانوں کا ایک جہان ہے، شیطان جنات کا ایک جہان ہے، پرند چرند جس طرح ہم کہتے ہیں اینیمل کنگڈم ہے، پلانٹ کنگڈم ہے، بہت ساری یہ کنگڈمز ہیں، بہت سارے جہان ہیں. آسمانوں کا ایک جہان ہے. ان تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے وہ ہے اللہ، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے. وہی اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے وہ یوم الدین کا، بدلے کے دن کا. دین کا ایک مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، تو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ بدلے کا دن. یہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یہاں اندازہ کرنا چاہیے آپ کو کہ وہ یوم الدین کیسا دن ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا مالک میں ہوں. یعنی وہ کتنا عظیم دن ہوگا، کتنا خوفناک دن ہوگا جب فیصلے کیے جا رہے ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کا مالک میں ہوں. مالک یوم الدین. ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں. ایاک، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں. یہ کیوں ہم سے کہلوایا جا رہا ہے؟ اس وقت بھی لوگ جو تھے اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر اللہ کے ساتھ اور چیزوں کی بھی وہ عبادت کرتے تھے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم سے کہلوایا جا رہا ہے یا ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے مانگنی ہو دعا تو کیا کریں گے آپ؟ ایاک نعبد. اس سے پہلے یہ کہیں گے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری بندگی کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ایاک، کسی اور سے ہم مدد نہیں چاہتے، صرف تجھ سے، تجھ ہی سے. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا، دکھا دے ہمیں. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. اہدنا، ہمیں دکھا دے یا ہمیں چلا دے سیدھے راستے پر. جنہیں راہ نہ ملی ہو ان کے لیے ترجمہ اس میں ہوگا کہ ہمیں دکھا دے وہ سیدھا راستہ کون سا ہے. جن کو وہ سیدھا راستہ ملا ان کے لیے اس کا ترجمہ ہوگا ہمیں چلا دے اس راستے پر. ہدایت، یہاں سمجھے آپ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہدایت اسے کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے راستہ، مجھے بتا دو راستہ ذرا،
ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے لیے کہاں سے جانا ہے، آپ اسے یہیں سے بتا دیتے ہیں کہ یہاں آپ گاڑی میں بیٹھیں، فلاں جگہ اتریں، وہاں سے آپ ایسے کریں ویسے کریں تو فلاں جگہ پہنچ جائیں۔ یہ بھی ایک ہدایت ہے۔ اور ایک ہدایت یہ ہے کہ اگر آپ کی ماں آپ سے بتائے کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کس جگہ ہے تو آپ اسے ایسے نہیں بتائیں گے یہاں جاؤ وہ کرو یہ کرو، بلکہ آپ اسے اپنی گاڑی میں بٹھائیں گے اور وہاں پہنچائیں گے۔ وہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ لہذا ہم جب دعا کریں گے اللہ سے تو ہم ذہن میں یہ رکھیں گے کہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا اور سیدھے راستے پہ ہمیں چلا، سیدھے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے دونوں کے معنی ہیں یہ، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، الذین یہ بار بار آگے آئے گا، آپ یہ ذہن میں رکھیے، الذی یا اللتی یا الذین یا اللاتی، اس کا مطلب آتا ہے جو، کہیں جب، کہیں جن وغیرہ، اس طرح مطلب آتا ہے اس کا۔ تو یاد رکھیں ان لوگوں کا جو یا جن پر انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ کون ہے جن کے بارے میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا یا ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ سورۃ النساء کی آیت کریمہ میں اس کو کھول دیا گیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے اور صالحین کا راستہ، وہاں وضاحت اس کی آئی ہے۔ وہ انہی کے راستے پہ ہمیں چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں، غیر یعنی بغیر ان کے، یعنی ان کا راستہ نہیں، ان پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے۔ یہاں مراد جو ہے یہود ہیں، وہ غضب کے مستحق ہو گئے تھے۔ کیوں ہو گئے تھے وہ وضاحت سورہ بقرہ میں آ جاتی ہے، زیادہ اسی کا تذکرہ ہے کہ ان پر اللہ کا غضب کیوں اترا، کیسے کرتوت تھے، وہ ہمیں سمجھ آ جائے گی جب وہاں پہنچیں گے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھانا، اس پہ نہ ہمیں چلانا جو تیرے غضب کا شکار ہوئی، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، یعنی جنہیں سیدھا راستہ ملا ہی نہیں۔ غضب کے شکار وہ ہوئے جنہیں سیدھا راستہ ملا لیکن انہیں ٹھکرایا اسے، اور گمراہ کون سے ہوئے؟ جنہیں ملا سیدھا راستہ لیکن انہیں مانا نہیں، وہ صحیح راستے پہ نہیں چل پائے، انہیں سیدھا راستہ سمجھو ملا ہی نہیں۔ ان سے مراد جو ہے وہ نصارہ ہے۔ تو ہم سے کہا گیا ہے، ہمیں آغاز ہی میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، انتہائی جامع دعا ہے یہ۔ سورۃ الفاتحہ اسے ہم کہتے ہیں، سبع مثانی بھی اسے کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی اس کا ایک نام ہے، یہ مفتاح القرآن بھی ہے، قرآن کی چابی ہے یہ، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تو یہ سورت جو ہے بہت زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے، کیونکہ ہمیں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، اس کے علاوہ ہم کہہ چکے ہیں، انشاءاللہ کسی وقت تفصیل کے ساتھ جب کہیں گے۔ تو جب ہم مکمل یہاں پہنچ جاتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، تو ہمیں کہنا ہے آمین، یعنی اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی۔ اب یہ دعا تھی، اب جواب